السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض اور نفاس کے کچھ احکام تفصیل کے ساتھ۔ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں اور ان کی قضا بھی نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرنی۔ البتہ روزے نہیں بھی رکھنے، کیونکہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے، تو ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اس معاملے میں خواتین امتحان میں پڑ جاتی ہیں۔ ایک تعداد ہے جو روزے قضا نہیں رکھتی۔ اب یہ جو روزے قضا ہو گئے تو ان کو قضا کرتے ہی نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے لازمی روزے قضا کریں، ورنہ جہنم کا عذاب سہنا بالکل سہ نہیں سکیں گی۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا بھی حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر جزدان کے اندر قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں، ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام اوراد و وظائف، کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں خواتین جو ہیں بلا کراہت، کوئی کراہت نہیں ہے، پڑھ سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے کہ ایسی حیض و نفاس والی عورت نماز کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر میں نماز پڑھ سکتی تھی، تاکہ جو ہے عادت باقی رہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری حرام ہے۔ اس حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی بھی عضو کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ یا جسم کے کسی عضو کے ساتھ نہیں چھو سکتا، کہ یہ بھی ناجائز ہے، جبکہ کپڑا وغیرہ، کوئی پردہ وغیرہ نہ ہو، شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو۔ اگر ایسا کوئی حائل ہو، کوئی پردہ وغیرہ ہو، کوئی چادر ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں ہے۔ ہاں، ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے کے بدن کو چھونا اور بوسہ وغیرہ دینا یہ جائز ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصے، بدن کے ہر حصے کو ہاتھ لگا سکتی ہے ایسی حالت میں۔ اچھا، حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی بھی شدید مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی جائے تو جائز ہے، مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے۔ حیض و نفاس والی عورت اگر عیدگاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو یہ جائز ہے۔ حیض و نفاس والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا، اس کا طواف کرنا بھی حرام ہے، بھلے مسجد حرام کے باہر سے طواف کرے، یہ بھی حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں اگر شہوت کا غلبہ ہو، کہ شہوت حاوی ہو جائے گی، اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنے کا خطرہ ہو، تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، بلکہ اگر غالب گمان ہو کہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا بھی گناہ ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور حرام سمجھتے ہوئے کیا تو سخت گناہگار اور اس پر توبہ فرض ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ حیض و نفاس اگر شروع میں آئے ہیں تو شروع کے حیض و نفاس میں اگر کسی نے ہم بستری کی حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم بستری کی، گناہ تو گار تو ہوا، توبہ بھی واجب ہے، فرض ہے، لیکن 1 دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار سونے کا سکہ کو کہتے ہیں، اور اگر ختم ہونے کے قریب تھا پھر جو ہے ہم بستری کی تو اب آدھا دینار صدقہ کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اس کا کوئی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خیرات کر دینے کا ذہن بنا کر معاذ اللہ جان بوجھ کر جیما میں مبتلا ہو گیا، اگر ایسا کیا تو سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ اسی وقت ہی ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا بھی رکھے۔ فرض تھا تو فرض ہے اور نفل تھا تو قضا کرنا واجب ہے۔ حیض اگر پورے 10 دن تک ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس عورت سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے، اگرچہ ابھی تک غسل نہیں کیا، لیکن مستحب کیا ہے کہ نہانے کے بعد صحبت کرے۔ اگر پورے 10 دن
پر ختم ہوا ہے تو پاک ہوتے ہی اس سے جمع کرنا جائز ہے، اگرچہ ابھی تک غسل نہیں کیا، لیکن مستحب کیا ہے کہ نہانے کے بعد ہی صحبت کرے۔ اگر 10 دن سے کم دن، 9 دن، 8 دن، 5 دن، 6 دن میں حیض ختم ہوا عورت کا، تو جب تک غسل نہ کر لے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی نہ گزر جائے، اس عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ تلاوت بھی حرام ہے، اور سجدے کی آیت سننے سے اس پر سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح کو سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا، تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا، رات سے وہ حیضہ شمار نہیں مانی جائے گی۔ اور حیض والی عورت جو ہے، جس کو حیض جاری تھا، صبح کو سو کر اٹھی تو پھر کوئی نشان وغیرہ حیض کا اس کو نظر نہیں آیا، تو وہ رات سے ہی پاک مانی جائے گی۔ جب تک عورت کو خون آئے نماز چھوڑے رکھے، البتہ اگر خون کا بہنا 10 دن رات تک مکمل سے آگے بڑھ جائے تو اب غسل کر کے 10 دن تک 10 دن کے بعد تک سے بھی آگے چلا جائے تو پھر اب غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے، یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ پچھلا حیض بھی 10 دن کا آیا ہو۔ اگر پچھلا حیض جو ہے عورت کو 10 دن سے کم دن کا آیا، مثلا 6 دن کا تھا، تو اب غسل کر کے 4 دن کی قضا نمازیں پڑھے۔ اگر پچھلا حیض 4 دن کا تھا تو اب 6 دن کی قضا نمازیں پڑھے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب حیض والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا بھی جائز ہے، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ ان باتوں سے جو ہے احتراز اور اجتناب، یعنی یہ جو باتیں ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ان کا پکا ہوا کھانا نہ کھانا، ان سے باتیں نہ کرنا، یہ طریقہ یہودیوں اور مجوسیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔